Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ। और आपसे गुजारिश है, ये हमारा फेसबुक के ऊपर ऑफिशियल ग्रुप है, कादियानी मुनाज़रा ग्रुप, इसको ख़ुद भी ज्वाइन करें और ये ऐड मेंबर्स के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को इसमें लाजमी तौर पे ऐड करें। आपके जितने फ्रेंड हैं उनको इसमें लाजमी तौर पे ऐड करें। आज हम बात करते हैं, एक दोस्त है हमारे इंग्लैंड के, उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे अपनी एक स्टोरी सुनाई है और कादियानी लड़की के हवाले से कि कादियानी लड़कियां किस तरीके से मुसलमान लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उनके साथ क्या सलूक करती हैं। आप उनकी अपनी ज़ुबान से सुन लें। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर अभी लिए चलता हूं और उनका नाम और उनका जो फ़ोन नंबर वगैरह वो हम जो है ना छुपा रहे हैं और आपको सिर्फ उनकी आवाज़ हम सुनाएंगे। आपको इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब, मैं आपसे पहले भी बात हुई थी, आपको बताया था कि मैं 7-8 साल पहले जो है यूके आया था लंदन में, और मुझे यहाँ पे कोई 3 साल पहले एक अहमदी लड़की से, कादियानी लड़की से इंटरनेट पे फेसबुक पे बातचीत शुरू हुई थी। और पहले तो मुझे नहीं पता होता था कि ये अहमदी या कादियानी कौन है, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स वगैरह ने या हमारे मोहल्ले में किसी मौलवी साहब ने या फिर स्कूल में कहीं पे भी हमें कभी कुछ नहीं बताया गया कि अहमदी भी कोई होते हैं इस दुनिया में या जो भी है। खैर जो भी है, मेरी इस लड़की से बातचीत होना शुरू हुई थी इंटरनेट से, जो बाद में बात शादी तक पहुंच गई। तो उसने मुझे, उस लड़की ने कहा कि तुम जो है ना, मैं तुम्हें एक दस्तावेज़ी फॉर्म दूंगी, तुम हमारी मस्जिद में जाके उसको साइन कर दो तो हमारी शादी इजीली हो जाएगी, हमारे घर वाले मान जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि ये किस किस्म का दस्तावेज़ी फार्म है। तो जब उसने मुझे बताया कि ये एक बैत फार्म होता है, तो इसके ऊपर सिर्फ साइन करके देने हैं और तुम्हारा एक नंबर तुम्हें इशू हो जाएगा जिसे एम नंबर कहा जाता है। तो तुम जो ना फिर जो है ना, हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। तो मैंने जब उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और फिर मैंने कादियानी जो ग्रोह है इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और मेरे ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से इनकी सच्चाइयाँ खुलती गईं कि ये किस किस तरीके से लोगों को घेरते हैं। तो फिर मैंने उस लड़की की तरफ टर्न किया। मैंने उसको कहा कि बात ये है कि मैं तो तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकता, इस तरह की किसी भी फॉर्म या इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर साइन करवा करके। तो बेहतर ये है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है और मेरे साथ रहना है तो बेहतर ये है कि तुम हमारी मस्जिद में आओ और निकाह कर लो। तो चूँकि वो लड़की थोड़ी सी सिंसियर किस्म की थी, तो वो मेरे साथ हमारी मस्जिद में आई और मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ा दिया और वो मेरी बेगम बन गई। उसके बाद जो है यहाँ पर इस कादियानी जमात ने, क्योंकि ये यूके में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, हमें धमकियाँ दी यहाँ पर, और मतलब बहुत कुछ। जब इशू हमारे हाथ से निकलना शुरू हुआ तो जब मैंने यहाँ पे पुलिस बुलाई और पुलिस को सारा मामला बताया तो पुलिस ने हमारी काफ़ी मदद की इस इशू पर, और जिसके नतीजे में कादियानी जमात 1-2 महीने के लिए खामोश हो गई। लेकिन उसके जो लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी शोर व वेला दोबारा शुरू कर दिया, और यहाँ तक शुरू कर दिया कि अगर तो तुमने मतलब वापस ना आई या इसको हमारी जमात में लेकर ना आई तो हम खुदकुशी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब उन्होंने देखा कि ये भी उनकी बातें हमारे ऊपर किसी किस्म की असरअंदाज नहीं हुई हैं,
تو انہوں نے کیا کیا کہ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا، ایون کہ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، بات کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ خیر اس سے پہلے میں تھوڑی سی انفارمیشن قادیانیوں کے بارے میں نکال چکا تھا، تو میں نے ان قادیانیوں کو کہا، میں نے کہا آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، عالم دین نہیں ہوں، تو آپ لوگ مجھ سے کس قسم کا مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ مناظرہ اگر آپ لوگوں کو کرنا ہی ہے تو آپ کسی عالم دین کو پکڑو، اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں تو سمپل سکولوں سے پڑھا ہوا آیا ہوں اور میں تو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتا۔ تو پھر وہ مجھے جب اپنے مذہب کے بارے میں بتانا شروع ہوئے تو میں نے ان کو کہا بھی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تم ایسا کرو اگر تم لوگوں کو مناظرے کرنے ہیں تو تم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کرو۔ تو اس زمن میں کہ جن لوگوں کو اسلام کا سب سے زیادہ علم حاصل ہے، یہ ان لوگوں سے مناظرہ کرنے کی طرف آگے جاتے ہی نہیں ہیں، اور یہ عام اور سیدھے سادے لوگوں کو پکڑ کے ان کو مناظرے میں ڈال کے اور ان کو گمراہ کر کے ان کو اپنے یہ جماعت میں شامل کر لیتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں اس چیز کی کہ تم اگر ہمارا یہ بیعت فارم سائن کر کے ہمیں دے دو گے تو تمہارا یو کے میں اسائلم کا کیس پاس ہو جائے گا، تمہیں ویزا مل جائے گا، تمہیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، تمہیں یورپ کی نیشنلٹی مل جائے گی، امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ لالچ دیتے ہیں اور یہاں تک یقین دہانی کراتے ہیں بندے کو کہ ہم ان یورپین کنٹریز میں یا یو کے وغیرہ میں تمہیں بزنس بھی سیٹ اپ کروا کے دیں گے کہ تم اپنا کاروبار کرو گے، تمہیں زندگی کی ساری سہولیات میسر ہوں گی۔ تو خیر اس چیز کا میرا ان کو جواب یہ تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے نصیبوں میں ہوئی نا تو اللہ مجھے خود ہی دے دے گا، مجھے اس میں تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی روٹی کا جو ہے سلسلہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ جسے چاہے دے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے بہت دیا ہے اور ان لوگوں کی کسی بھی قسم کی مدد کے بغیر ہی ملا ہے اور کما رہے ہیں۔ تو یہ پھر مجھے دوسرے لوگوں کی مثالیں دینا شروع ہو گئے کہ وہ دیکھو وہ فلانا بندہ تھا، اس نے احمدی لڑکی سے شادی کی ہے، اس نے صرف فارم سائن کر کے دے دیا ہے، وہ دل سے نہیں مانتا لیکن اوپر سے صرف اس نے فارم سائن کر کے دے دیا تو بس ختم ہو گیا۔ تم بھی ہمیں اوپر سے سائن کر کے دے دو، ہم تمہیں فورس نہیں کرتے، دین میں جبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو تم جو ہے نا اوپر سے ہمیں یہ بیعت فارم جو ہے یہ سائن کر کے دے دو کہ ہم ادھر ان کی مسجد ہے بیت الفتوح، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، میں تو اسے خیر بیت الفطور کہتا ہوں، تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ جمع کروا دیں گے، تم صرف اوپر جا کے بول دو، بس ختم ہوئی کیا نہیں، اس کے بعد تم سے کبھی کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی زندگی سکون سے جیو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سکون کی زندگی تو میں ابھی بھی جی رہا ہوں، آگے بھی جیوں گا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ کیا سوچتے ہو کیا جانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میری بیگم میرے ساتھ ہے، ہم لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ لوگوں نے مجھ سے مستی کی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ ان لوگوں کی لالچ کی حد اتنی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کی نیشنلٹیوں کی، یہاں پہ کاروبار سیٹ کرنے کی جو ہے نا، انہوں نے مجھے گارنٹیاں دی کہ اگر تم اس فارم کے اوپر سائن کر دو تو ہم تمہیں یہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے نا ایموشنل کر کے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی پھنسے بندہ ان کو آگے سے جواب دے تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرے کر لو۔ ان لوگوں سے بندہ پوچھے کہ ہم صرف ایک دو سمپل سی چھوٹی سی چیزیں تم لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ تو تم ہمیں بتا نہیں سکتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے مناظرے کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہم عام لوگوں کو بڑے طریقے سے پھنساتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان کے جال میں نہیں پھنسا، اور میری بدولت یہ احمدی لڑکی بھی مسلمان ہوگی، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی سائن کر کے دیا کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور جب
شادی کے بعد میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ احمدیوں کو ان کے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ مرزے نے کتنے جھوٹ بولے ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی عادتیں کیا تھیں, وہ کیا کرتا تھا. ایک طرف جہاں سے مرزا پھنستا ہے یہ اس کے بیٹے کی کتاب سامنے کرتے ہیں, جہاں پہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے اوپر لان تان کرتا ہے وہاں پہ یہ نئی ٹرمینالوجی نکال کے لے آتے ہیں. خیر, میرا آپ کو میسج کرنے کا, آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں عام لوگوں کو, عام مسلمانوں کو اس فتنے سے اویئر کریں, ان کو پتہ چلے. جیسے ہم پاکستان سے آئے, ہمیں ان قادیانیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور یہ ہم جو باہر لوگ آتے ہیں یہ ہم لوگوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے زندگی میں آگے نکلنے کی, تو یہ اس کو شارٹ کٹ راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فارم سائن کر کے دے دو تاکہ جو ہے تم آگے جو چیز لینے آئے وہ تمہیں آسانی سے مل جائے گی. فارم سائن کرنے کا مطلب ان قادیانیوں کے نزدیک ان کے جھوٹ کے اوپر ایک آگے موڑ لگانا, اور یہ پوری دنیا کو ہر سال بتاتے ہیں دیکھیں اس سال اتنے ہزار لوگ یا اتنے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں, اور ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, دوسرے اسلامی ملکوں میں ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہے, ہمارے ساتھ نا انصافیاں کی جاتی ہیں. مجھے تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی, ہمارے چوریاں چکاریاں اور یہ کرتے ہیں اور ایسا ویسا کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتاؤ گے تو آپ ان کی صرف ہمدردی حاصل کر سکتے ہو. اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی, یا چوریاں چکاریاں کرنے کی, یا کاروبار کسی کے تباہ کرنے کی. لیکن تمہاری یہ چیز کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم سچے ہیں, یہ کسی چیز کی دلیل نہیں ہے کہ تم سچے ہو, کیونکہ تمہارا مرزا بڑی جگہ پہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہوا ہے. تو میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا مبشر صاحب کہ آپ جو ہیں ہماری نوجوان نسل کو بتائیں, ان کو پتہ چلے کہ قادیانی کون ہوتے ہیں, ان کا طریقہ واردات کیا ہے, یہ کس طریقے سے لوگوں کو بہلانے پھسلانے کا کام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں تو اس فتنے سے بچا ہوا ہوں اور بچ گیا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میرے توسط ایک احمدی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. بس میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے اپنے ایموشنل بلیک میل کرنے کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو لالچ دیتے ہیں بیرون ملک آنے کا, ویزوں کا, نیشنلٹیوں کا, اور کس طریقے سے یہ لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کیا چیز سائن کر کے دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مبشر صاحب, اللہ حافظ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جی دوستو, آپ نے سن لیا اس بھائی کا قصہ کہانی. ایک لڑکی سوشل میڈیا پہ ان سے رابطہ کرتی ہے تو بات آگے نکلتی ہے تو وہ پھر احمدی نکلتی ہے, یعنی مرزئی اور قادیانی. تو بہرحال ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور پھر کس طریقے سے قادیانی کمیونٹی ان کے اوپر زور زمائی کرتی ہے, اور پھر دھمکیاں بھی دیتی ہے, اور پھر لالچ بھی دیتی ہے, نیشنلٹی اور کاروبار اور دیگر جناب لالچیں دی جاتی ہیں. تو کس طریقے سے اللہ جل اس مسلمان کو اپنے اس بچھائے ہوئے جال سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. مرزیوں کا جو جال ہوتا ہے اس سے یہ بچ نکلتے ہیں, اور الحمدللہ وہ لڑکی بھی مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن کے ایمان کو قبول کرے, اور اس جیسی جتنی بھی قادیانی لڑکی ہیں ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے. یہ ہماری دعا ہے ہماری بہنوں کے لیے. ہماری بہنیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کلٹ میں پھنسی ہوئی ہیں, اور جس کا کوئی سر نہیں, کوئی پاؤں نہیں, اور مرزا غلام قادیانی نے ان کو جھوٹ بولا اور فراڈ لگایا اور دھوکے بازی کی. تو بہرحال یہ قادیانی مرزئی لوگ جو ہیں یہ بیچارے, ہم ان کو بیچارے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں اس کلٹ کے اندر.
اللہ ताला इनको इस कल्ट से निकलने की तौफीक अता फरमाए। और इस गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ मिला और कई नई चीज़ों से पर्दा उठा है और हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। तो ये ऑडियो पहुंचाने का आप तक सिर्फ यही मकसद था कि कादियानी फितना से आगही आप लोगों को मिल सके, और जो कादियानी मरज़ई इस ऑडियो को सुने, गुफ्तगू को सुने, तो वो भी कोई सबक हासिल करें, अपने मज़हब के ऊपर नज़र सानी करें। हमारी दुआएं हैं मरज़इयों के लिए, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको ईमान की, इस्लाम की दौलत अता करे और अपने मज़हब का मुताला करने की इनको तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है, एक पैगाम है, एक दर्द है। मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट अजीबोगरीब आएंगे। पहले भी हमने इस किस्म की कई ऑडियोज़ और कई इंटरव्यूज़ अपलोड किए हैं, तो मरज़ई जो है ना बहुत बांत बांत की बोलियां बोलते हैं। तो ये मरज़इयों की आदत होती है, मुरब्बियों की। तो बहरहाल हर एक की अपनी मर्ज़ी या अपनी खुशी है। तो यहाँ आखिर में मैं ऐलान भी करता हूँ कि कंजुल ईमानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा इदारा है ऑनलाइन दरस निज़ामी करवाने का, आलिम दीन कोर्स करवाने का, अरबी ग्रामर कोर्स करवाने का, अरबी लैंग्वेज करवाने का कोर्स है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, जो भी ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं, आलिम दीन कोर्स करना चाहते हैं, अरबी ग्रामर कोर्स है, इल्म मंतिक है, उसूल फ़िक़्ह है, उसूल हदीस है, ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो आप जल्द अज जल्द हमसे रब्ता करें। ये 1-to-1 क्लासेस जारी हैं गूगल हैंगआउट के ऊपर। तो आप जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फौरी तौर पे आप रब्ता करें। तो ये क्लासें जारी हैं और इन क्लासों के अंदर आप शिरकत लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।